ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على محمد. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ لا شریک کہ جو مہدی کے انتظار میں ہمارے ساتھ شریک ہے، جو مہدی کے انتظار میں ہمارے ساتھ شریک ہے، جو اس گھر پہ درود پڑھنے میں ہمارے ساتھ شریک ہے، جو ان کی گواہی دینے میں ہمارے ساتھ شریک ہے، جو ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہے. شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ ذکر ہو جائے کہ جس کا ذاکر اگر مجبور ہو تو مختار ہوتا ہے، بے زر ہو تو ابو ذر ہوتا ہے، لعنت اللہ ہو تو ان کے ذکر سے رحمت اللہ ہو جاتا ہے، اور اگر رحمت اللہ ہو تو ان کی دشمنی سے لعنت اللہ ہو جاتا ہے. شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ بھائی غیبت کبریٰ کے عنوان سے تقریر ہے، اور تقریر کا ایک اور عنوان یہ بھی ہے کہ اگر آئندہ انشاءاللہ تقریر ہوگی تو وہ عاطف ایمان کے قریب کے ایام میں ہوگی، اس سے اگلے مہینے میں آؤں تو وہ غدیر یا طفلان مسلم کے عنوان سے ہوگی. تو اس سال کے عنوان سے 12ویں امام پہ مستقل یہی غالباً میری آخری تقریر ہے آپ کے ساتھ.
تاکہ اگلے سال کے لیے نیا موضوع زندگی رہی تو شروع ہوگا، مگر اس کو آج سمیٹنا چاہ رہا ہوں، سنیں گے؟ غیبت کبریٰ کے عنوان سے تقریر ہے، امام کی غیبت کبریٰ۔ اگر غیبت کبریٰ ہے تو قانون تکلم و کلام و لغت ہے، اگر کہیں کبریٰ کا وجود ہے تو صغریٰ کا وجود بھی ہوگا، اگر کہیں اکبر کا وجود ہے تو اصغر کا بھی وجود ہوگا۔ تو اگر غیبت کبریٰ کا آغاز ہے ان ایام میں تو جملہ بتا رہا ہے کہ کوئی مقام ایسا ہوگا کہ جو غیبت صغریٰ بھی ہوگی، غیبت صغریٰ کا عنوان بھی رکھتی ہوگی، اور اگر غیبت کبریٰ کو سمجھنا ہے تو غیبت صغریٰ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ بھئی غیبت کبریٰ کیا ہے، غیبت صغریٰ کیا ہے۔ مثال میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اگر یہ مثال محفوظ ہو گئی تو میری آج کی تقریر مکمل ہو جائے گی۔ بھائی علاقے کا بڑا ضروری اور بڑا مہم اور بڑا متبرک اور بڑا روزمرہ استعمال کا راستہ تھا، جہاں ایک روشنی موجود تھی، جس روشنی کو دیکھ کر آنے جانے والے اپنا راستہ طے کرتے تھے، اپنا راستہ طے کرتے تھے، اور مشکل ان کو پیش نہیں آتی تھی۔ ہوا کیا؟ محلے کے بدتمیز بچے، بد اخلاق لوگ، بد اتوار لوگ، انہوں نے روشنی کو بجھا دیا، توڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد کارپوریشن والے آئے، متعلقہ ادارے آئے، انہوں نے روشنی کو دوبارہ لگایا۔ وہ ایسے ناہنجار، ایسے بدتمیز و بداتوار کہ انہوں نے دوبارہ اس روشنی کو بجھایا۔ متعلقہ لوگ جن کا انتظام یہ کرنا تھا وہ دوبارہ آئے، دوبارہ روشنی کو لگا دیا۔ وہ لوگ اتنے نافہم اور اتنے بد تہذیب تھے، انہی نے پھر روشنی کو بجھایا۔ اب جب روشنی بجھی تو متعلقہ لگانے والوں نے روشنی کو نہیں لگایا، انہوں نے کہا اب یہاں اندھیرا رہنے دو، اب ان کو ظلمت کو سمجھنے دو، ان کو اندھیرا دیکھنے دو۔ جب یہ اندھیرا میں سرگرداں ہوں گے، اندھیرے میں گریں گے، ان کو راستہ نظر نہیں آئے گا، ان کو مشکلات نظر آئیں گی، ان کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا محال ہوگا، زندگی گزارنا مشکل ہوگا، راستہ بالکل سیاہ ہوگا، تو ان کو روشنی کی قدر آ جائے گی۔ اور جب روشنی کی قدر ہو جائے گی، روشنی کی سمجھ آ جائے گی، روشنی کی فہم آ جائے گی تو نور کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ نے پہلے معصوم سے لے کے امام عسکری تک اپنی جانب سے مسلسل روشنی کا انتظام کیا۔ اللہ روشنی بھیجتا رہا، امت بجھاتی رہی۔ اللہ نے کہا آخری روشنی کو غیبت میں لے جاؤ، اب جب ان کو قدر آ جائے گی تو صاحب قدر آ جائے گا۔ اب جب ان کو قدر آ جائے گی تو صاحب قدر آ جائے گا، روشنی کی قدر آ جائے گی۔ آسان لفظوں میں کہوں، روشنی کی معرفت آ جائے گی۔ روشنی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی، نور کی معرفت آ جائے گی۔ جب معرفت نور ہوگی تو پھر نور کا ظہور ہو جائے گا، پھر متعلقہ ادارہ نور کو بھیجے گا تاکہ تمہیں اب معرفت آ چکی، اب نور لے لو۔ تو بھائی غیبت کبریٰ کیا ہے؟ غیبت کبریٰ اسی سلسلے کا نام ہے کہ جب 11 نور تم نے بجھائے تو 12واں نور پروردگار نے غیبت میں رکھ دیا، اور اب ظہور تب ہوگا جب اس کی معرفت تمہیں آ جائے گی۔ اچھا، اور غیبت کبریٰ کو سمجھنا ہے تو غیبت صغریٰ کو سمجھو۔ غیبت صغریٰ کیا ہے؟ امام کی 2 غیبتیں ہیں، اور فرمان بھی ہے، آپ کے معصومین سے مسلسل حدیثیں ہیں کہ امام کے لیے فرمایا للغیبتان، امام کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی، کا ایک مختصر ہوگی، ایک طولانی ہوگی، ایک مختصر ہوگی، ایک طولانی ہوگی۔ اور اچھا جملہ امام کا عجیب ہے، فرمانے لگے جو مختصر ہے نا، لا یعلم مکانہ الا خاصۃ من شیعتہ، ان کی مختصر غیبت میں ان کا مکان کوئی نہیں جانتا ہوگا سوائے ان کے خاص شیعوں کے۔ اگلا جملہ سے زیادہ حیران کن ہے، اور جو طولانی غیبت ہے، لا یعلم مکانہ الا خاصہ من موالیہ، اور جو طولانی غیبت ہے اس میں ان کا مکان کوئی نہیں جانتا ہوگا ان کے خاص موالیوں کے علاوہ۔ یعنی غیبت صغریٰ میں امام غیبت میں ہیں، مگر خواص شیعہ ایسے ہیں جن کے لیے وہ غیبت بھی ظہور ہے۔ بہت مشکل پڑھ رہا ہوں اب تم یہاں، تو میں نے قسم کھائی ہے مشکل پڑھنے کی۔ تو بھائی
غیبت کبریٰ بعد میں ہے، غیبت صغریٰ پہلے ہے. غیبت صغریٰ وہ کہ جو مختصر ہوگی مگر اس میں امام سے واقف ہوں گے امام کے خاص شیعہ، اور غیبت صغریٰ آئے گی غیبت کبریٰ سے پہلے. اور جب غیبت کبریٰ آئے گی تو وہ طولانی ہو جائے گی، مگر وہاں بھی نظر تو نہیں آ رہے مگر ظہور ہے بعض افراد کے لیے. مگر کون؟ جو امام کے خاص موالی ہوں گے. شیعہ اور موالی میں فرق ہوتا ہے. شیعہ ہونا مشکل ہے، موالی ہونا آسان ہے. شیعہ ہونا مشکل ہے، موالی ہونا آسان ہے. شیعہ ہونے کے لیے سلمان ہونا ضروری ہے، شیعہ ابو ذر ہوتا ہے. چلے میں آسان کرتا ہوں. موالی کے بہت سے معنی ہے. موالی ولا، ولایا، موالات اس خاندان کا لفظ ہے. کوئی اس کا موالی ہوگا جو اس کے ساتھ ساتھ چلے. موالی ہی کو ہم اچھے لہجے میں محب بھی کہتے ہیں. اور اچھا، محب اور شیعہ کا فرق سمجھ میں آ جائے گا تو موالی اور شیعہ کا فرق بھی سمجھ میں آئے گا. ایک خاتون شہزادی کے پاس آئی اور کہنے لگی، بی بی صلوات پڑھیے بنت رسول کے نام. کہا بی بی میرا شوہر خود کو شیعہ کہتا ہے. بی بی نے کہا شیعہ کہتا ہے، اچھا تو کیا ہمارے کہے پہ عمل کرتا ہے، ہمارے روکے سے رکتا ہے، ہماری ولایت کو مانتا ہے اور ہمارے دشمنوں پہ تبرہ کرتا ہے؟ اب بی بی میں پوچھ کے آتی ہوں. وہ گئی پلٹی اور اس نے کہا کہ بی بی نے یہ 4 مرحلے بیان کیے ہیں. اس نے کہا پہلے 2 تو مشکل ہیں کہ ان کے کہے سے عامل ہو جانا اور ان کے منع کیے ہوئے سے رک جانا. کوشش کرتا ہوں مگر انسان ہوں، کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے. لیکن آخرے 2 پہ پختہ ہوں، ولایت کو مانتا ہوں، تبرہ کرتا ہوں. وہ واپس آئی. اس نے کہا بی بی میرا شوہر کہہ رہا ہے پہلے 2 پہ کبھی کبھی عمل ہو جاتا ہے، آخری 2 پر پختہ ہوں. تو بی بی نے مسکرا کے کہا ہمارا موالی ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، جس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے. تو کہا کہ غیبت کبریٰ میں امام کا مکان وہی جانیں گے جو خاص موالی ہوں گے. یعنی غیبت کے ہوتے ہوئے بھی بعض کے لیے ظہور ہوگا. مجھے ذہن میں وہ حدیثیں ہیں کہ کوئی ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے فَكَذِّبُوهُ، اس کو جھٹلا دو. میں اس کی شرح کروں گا مگر ایک زمین تیار کر رہا ہوں. غیبت کبریٰ کو سمجھنا ہے تو غیبت صغریٰ کو سمجھیے. اب غیبت صغریٰ کیا ہے؟ کیا غیبت کا وہ زمانہ کہ جس میں امام غائب ہوئے مگر چند خاص افراد سے رابطے میں تھے، اور وہ افراد ذریعہ بنتے تھے امام اور مخلوق کے رابطے کا، جن کو علمی زبان میں کہا جاتا ہے نوابین 4. امام کے 4 نائب. ایک جملہ قوسین میں کہہ رہا ہوں، شرح نہیں کروں گا. یہ امام کے وہ 4 نائب ہیں جن کو امام نے خود اپنا نائب بنایا ہے. نہ امت نے بنایا ہے نہ امت نے لقب دیا ہے، امام نے خود معین کیا ہے کہ یہ 4 میرے نائب ہیں. تو میں انہی 4 پہ بات کر رہا ہوں. مخلوق خدا کے بنائے ہوئے سے نہ مجھے غرض ہے نہ یہ مقام ان پہ بات کرنے کا ہے. میں ان پہ بات کر رہا ہوں جن کو امام نے بنایا ہے. نوابین 4، 4 کہتے ہیں عربی میں 4 کو. امام کے 4 نائب. بچہ کب سے کب تک؟ امام دنیا میں آئے ظاہراً 255 ہجری، 260 ہجری میں امام کے بابا دنیا سے 11ویں امام ظاہراً منتقل ہو گئے اپنے مقام اصل کی جانب. تو اب ہوا کیا؟ 260 ہجری سے 329 ہجری تک تقریباً 70 سال. اس 70 سال کے زمانے کو کہا جاتا ہے امام کی غیبت صغریٰ. غیبت صغریٰ 70 سال. اس 70 سال میں کیا ہوا؟ امام نے 4 افراد کو معین کیا اپنا نائب کہ جن کے ذریعے سے لوگ امام سے رابطہ کریں. اور اچھا یہاں پہ روک کر کے یہاں بہت سی بحثیں ہوئی ہیں کہ امام کی غیبت کبریٰ کو جب آنا ہی تھا تو غیبت صغریٰ پہلے کیوں آئی. تو اس پہ علمی وجوہات بھی ہیں اور عقلی وجوہات بھی ہیں. ایک بہت بڑے مصر کے سائنسدان ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں، انہوں نے کہا میں نے اس وجہ پہ بہت سوچا کہ 12ویں امام کو پہلے غیبت صغریٰ دی گئی، بعد میں غیبت کبریٰ دی گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کا قانون یہ ہے کہ اگر بھی کسی عقیدے کو کسی نسل میں منتقل کرنا ہو تو کم سے کم 3 نسلوں میں اس کو جاری کرو، 4تھی نسل خود اس کی معتقد ہو جائے گی، جنہیں انگریزی میں 3 جنریشنز کہا جاتا ہے. 3 نسلیں کا ان میں منتقل کرو، 4تھی نسل خود اس کی معتقد ہو جائے گی. کا معصوم نے 3 نسلیں 70 سالوں میں آتی ہیں.
کا 3 نسلوں کو یہ عقیدہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ممکن ہے تمہیں امام نظر نہ آئے مگر ہو. کا جیسے یہ 3 نسلیں یہ عقیدہ سمجھ گئی، چوتھی نسل کے مرحلے پہ غیبت کبریٰ آ گئی، تاکہ عقیدہ مہدویت سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو. بھائی یہ عقیدہ تو مسلم ہے نا، ہر ایک کسی آنے والے کا منتظر ہے. ہر ایک کہتا ہے، چاہے کوئی دھرم ہو، چاہے کوئی مذہب ہو، چاہے کوئی عقیدہ ہو، چاہے کوئی فلسفہ ہو، کہ کوئی آنے والا آئے گا. آپ پرست زرتشت بھی مانتے ہیں کہ یزدان کا نمائندہ آئے گا. ہندو بھی مانتے ہیں، وید میں لکھا ہے کرشن کا نمائندہ آئے گا. اچھا، ان کے یہاں تو ایک جملہ اور بھی بہت ہے، ہندوؤں کے یہاں اس کا نام بھی ہے جس کا اردو ترجمہ بنتا ہے قیام کرنے والا. وہ جو آئے گا کرشن کا بیٹا وہ قیام کرے گا. مسیحیوں کے یہاں مسیح آئیں گے. ہر ایک کسی آنے والے کو مان رہا ہے، اور اس آنے والے میں 2 خصوصیات بھی سب مان رہے ہیں. ہر ایک نے لکھا ہے کہ وہ آنے والا اس مرحلے پہ آئے گا، اس عنوان پہ آئے گا جب انتظار کرنے والے اس کے آنے سے مایوس ہو جائیں گے. جب لوگ مایوس ہو جائیں گے تو وہ ظہور کرے گا. اور دوسرا جملہ سب نے لکھا ہے، ملئ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. جملے الارض قسطا وعدلا، زمین کو وہ عدل و انصاف سے ایسے بھرے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی. وہ عدل قائم کرے گا، مساوات قائم نہیں کرے گا. عدل اور ہے، مساوات اور ہے. جاگ رہے ہیں؟ بہت مشکل تو نہیں پڑ رہا بھائی. امام قیام عدل کے لیے آ رہے ہیں. سب نے لکھا، مجھے معلوم ہے میں نے غیبت صغریٰ پہ گفتگو کو روکا ہے کہ جہاں امام 4 نائبین کے ذریعے سے مخلوق خدا سے رابطے میں ہیں، مگر روک کے سمجھا رہا ہوں آنے والا آئے گا. اور خدا کی قسم اس آنے والے کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. فرعون جانتا تھا موسیٰ آئیں گے، آنے والا آئے گا. بنی اسرائیل کو مار دو، خواتین کی مردوں سے جدائی ڈال دو، جو بچے آ چکے ان کو قتل کر دو، جو رحم مادر میں ان کو مار دو. اس کی لاکھ کوششیں ایک طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ الخیر الماکرین. تم اپنی چالیں چلتے ہو، اللہ اپنا منصوبہ بناتا ہے. اللہ کا منصوبہ ہر ایک پہ غالب ہوتا ہے. کئی سالوں کی محنت کے بعد فرعون آنے والے کو روک نہیں سکا. کیوں؟ کیونکہ آنے والا اللہ کا ارادہ تھا. اور فرعون بھی کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، اپنے زمانے کا خدا ہے. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اللہ. بھائی جب زمانے کا پروردگار، حقیقی پروردگار کے آنے والے کو نہ روک سکے تو آج کوئی مہدی کا ظہور کیسے روکے گا؟ اور اس جملے کی شرح نہیں کروں گا، اسی مقام پہ شعبان یا رجب میں کہہ چکا ہوں، مہدی اللہ کا ارادہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے. ارادہ پروردگار بدلا کرتا ہے، وعدہ پروردگار نہیں بدلتا. اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا، اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا. آنے والا آئے گا، عادل کا قیام کرے گا، مساوات کا قیام نہیں کرے گا. اللہ کی قسم آج جس طرح کا موضوع پڑھ رہا ہوں نہ مجھ سے آپ سے نعرے کی توقع ہے، نہ مجھے آپ سے درود کی توقع ہے. اگر لگائیں گے تو ثواب زیادہ پائیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے. قیام مساوات کے لیے تو آ ہی نہیں رہے، عدل کے قیام کے لیے آ رہے ہیں. عدل اور مساوات میں فرق ہے. مساوات میں گنجائش ظلم ہے، عدل میں گنجائش ظلم نہیں ہے. میں سمجھائی دیتا ہوں. ایک بچہ محنت کرے امتحان کے لیے، نتیجے کا مرحلہ آئے گا. ایک بچہ محنت نہ کرے امتحان کے لیے، نتیجے کا مرحلہ آئے گا. مساوات کا کہنا ہے دونوں کو برابر دے دو. کیا یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ بھائی جس نے محنت کی اس کو بھی اتنے، جس نے محنت نہیں کی اس کو بھی اتنے. عدل کہتا ہے جو جس کے قابل ہے اس کو اتنا دو. امام مساوات کے لیے نہیں، عدل کے لیے آ رہے ہیں. یہ برابری کا عقیدہ بہت بڑا ناسور ہے اسلام میں کہ جی وہ بھی برابر یہ بھی برابر. اللہ نے کسی کو برابر نہیں بنایا. اللہ نے کوئی رات برابر نہیں بنائی. لیلۃ القدر راتوں کی سردار ہے. اللہ نے کوئی دن برابر نہیں بنایا. جمعہ سید الایام ہے. اللہ نے ہر کتاب برابر نہیں بنائی. قرآن کتابوں کی سردار ہے. اللہ نے ہر سورہ برابر نہیں رکھا. سورہ فاتحہ
سوروں کا سردار ہے. اللہ نے ہر آیت برابر نہیں بنائی. آیت الکرسی سید الآیات ہے. اللہ نے ہر پھل برابر نہیں بنایا. انار پھلوں کا سردار ہے. اللہ نے ہر نبی برابر نہیں بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی ہے. اللہ کے نزدیک نہ ہر رات برابر, نہ ہر دن برابر, نہ ہر مہینہ برابر. رمضان مہینوں کا سردار. نہ ہر آیت برابر, نہ ہر پھل برابر, نہ ہر نبی برابر, نہ ہر رسول برابر, نہ ہر کتاب برابر. تو ہاتھ جوڑ کے پوچھوں, نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہر صحابی کیسے برابر ہوگا؟ ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا. بھائی یہ برابری کا عقیدہ ہے ہی نہیں. ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا. ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا. ہر بزم میں قرآن کا پارا نہیں آتا. ہر ایک کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا. سب کی قسمت میں اوجے رسن و دار نہیں ہے. ہر مدح سرا میسم تمار نہیں ہے. ہر پھول کے حصے میں گلستان نہیں ہوتا. ہر پھول کے حصے میں گلستان نہیں ہوتا. ہر اوڑ نشی موسیٰ عمران نہیں ہوتا. جو تخت پہ بیٹھے وہ سلیمان نہیں ہوتا. ہر سنگ کے حصے میں بدخشاں نہیں ہوتا. ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے. ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے. اللہ کا گھر سب کا زچا خانہ نہیں ہے. یہ عدل ہے. عدل یہ کہتا ہے جو جس کے اہل ہو, جو اس اہل ہو کہ اس کو کعبے میں بلایا جائے وہ کعبے میں آئے گا. جو اس اہل ہو کہ اس کی ماں کو عبادت خانے سے نکالا جائے تو وہ نکالا جائے گا. یہ عدل پروردگار ہے. مساوات ہے. مساوات تو کہتے ہیں یہ بھی معصوم وہ بھی معصوم, یہ بھی کعبے میں آئے وہ بھی کعبے میں آئے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بھائی یہ عادل ہے. عادل وہ کہ جو جس کے قابل ہے. آنے والا آئے گا قیام عادل کے لیے. یہ آ کر کے آپ کو برابر برابر کے مال غنیمت نہیں بانٹے گا. یہ علی کا بیٹا ہے. وہ علی جس کے لیے کتابوں نے لکھا قتل علی فی شدت عدل. علی کو قتل شدت عدالت کی وجہ سے کیا گیا. میں آپ کو عدل سمجھا دوں ایک جملے میں. علی بیٹھے تھے. علی کے صحابی ہیں ابو درداء. کہتے ہیں علی بیت المال کا حساب کر رہے تھے. علی بیت المال کا حساب کر رہے تھے. کہا میں داخل ہوا. میں نے کہا یا علی سلام. علیکم السلام. بیٹھیے. بیٹھے. کہا یا علی کچھ گفتگو کے لیے آیا ہوں. کہا حکومتی معاملات ہیں یا ذاتی گفتگو ہے؟ کہا یا علی ذاتی گفتگو ہے. کہا علی نے فوراً چراغ بجھایا. کہا آپ بولو. میں نے کہا یا علی میں گفتگو کے لیے آیا ہوں. کیا اچھا تھا روشنی کا انتظام رہتا, نور رہتا, میں آپ کو دیکھ دیکھ کے بات کرتا. آپ نے چراغ کو بجھا دیا. تو علی مسکرائے اور کہنے لگے اس چراغ میں جو تیل ہے وہ بیت المال کے پیسوں کا ہے, تو بیت المال ہی کے لیے استعمال ہوگا, ذاتی گفتگو پہ استعمال نہیں کروں گا. یہ ہے عادل. یہ ہے عادل. تو یہ آنے والا امام عادل کا بیٹا ہے. عدل کرے گا. اگر عدل کا تقاضا تھا کہ یہ لوگ نبی کے پاس ہوتے اور وہ بیچارے دور مر گئے تو ان کو زندہ کر کے مصطفیٰ تک پہنچائے گا. یہ عدل ہے. اور اگر عدالت کا تقاضا تھا کہ یہ خناس نبی سے دور ہوتے اور پاس مر گئے تو آ کر قبروں سے نکال کے نبی سے دور کرے گا. یہ عدل ہے.
عدل کا تقاضا ہی ہے. اچھا عدل کی اگر آپ لغت کی تعریف بھی پڑھیں گے نا, وضع الشیء علی محلہ, ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا. تو بھائی جو جہنم میں رکھنے کے قابل ہے اس کو جہنم میں رکھو, جو جنت میں رکھنے کے قابل ہے اس کو جنت میں رکھو. یہ امام یہی کریں گے. کوئی یہ مت سوچے کہ امام سب سے یکساں پیش آئیں گے. جتنا جتنا تمہارا ولایت کا درجہ مضبوط ہوگا اتنا اتنا تم سے انداز امام بہتر ہوگا. امام عادل ہے نا, تو امام کو آنے والا آئے گا, کیا کرے گا؟ عدل کا نفاذ کرے گا. تو یہ سب مانتے ہیں کوئی آنے والا آئے گا, آ کر کے عدل کا نفاذ کرے گا. آنے والا ہر مذہب میں آئے گا. غیبت پہ بات ہو رہی تھی. پہلی غیبت اس کی غیبت صغریٰ ہے کہ جس میں 70 سال میں وہ 4 افراد کے ذریعے سے مخلوق سے رابطے میں ہیں. ان 4 کے نام جلدی جلدی سن لیجئے, پریشان مت ہوئیے گا, میں نام سنا رہا ہوں. اور امام کے خالص شیعہ ہیں. پہلا نام ہے عثمان ابن سعید عمری, امام کے پہلے نائب خاص جن کو امام نے اپنا نائب بنایا ہے. عثمان ابن سعید عمری یہ امام کے 6 سال نائب رہے. اس کے بعد کون ہے؟ ان کے بیٹے محمد ابن عثمان ابن سعید عمری, یہ امام کے 40 سال نائب رہے. ان کے بعد تیسرے کون ہیں؟ ان کا نام آپ سب کو آتا ہوگا, حسین ابن روح نوبختی, یہ امام کے 21 سال نائب رہے. اور اس کے بعد ہے علی ابن محمد سمری, یہ امام کے 3 سال نائب رہے. یہ تقریباً 70 سال کا عرصہ ہے. امام نے 4 افراد کو معین کیا. ان میں جو پہلے ہیں عثمان ابن سعید عمری, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں آقا کیا نام ہے. چلے میں اس پہ رکتا ہوں, آج اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. بھائی دیکھیں, پہلی بات تو یہ امام کے پہلے نائب ہیں. اور ان تمام کا طریقہ کیا تھا؟ ان کو امام خط لکھتے تھے, ان کے خطوط وصول کرتے تھے. اگر یہ کسی شیعہ کا خط دیتے تو وہ امام تک پہنچتا تھا. اب امام دیکھتے تھے اگر شیعہ اس قابل ہے کہ اس کو براہ راست جواب دیا جائے تو پھر اس خط کا جواب ان کے ہاتھ سے نہیں جاتا تھا, شیعہ کے گھر جاتا تھا. اور اگر شیعہ سہل نہیں ہے تو ان کے ذریعے سے جاتا تھا, ان کے وسیلے سے جاتا تھا. تو بھائی اچھا, ان چاہے وسیلے سے چاہے وسیلے کے بغیر جائے, اس خط کو کہا جاتا تھا توقیع. توقیع پہ انشاءاللہ گفتگو بعد میں کروں گا, لیکن ابھی سن لیجئے توقیع مبارک. اور اس کا بعض وقت انداز بھی عجیب ہوتا تھا. اگر امام کی طرف سے توقیع آتی تھی نا تو وہ ہاتھ میں نہیں آتی تھی, وہ ہوا میں ظاہر ہوتی تھی اور ہوا میں کھلتی تھی اور نائب تحریر کو پڑھتا تھا. توقیع میرا موضوع نہیں ہے اس وقت. تو عثمان ابن سعید عمری پہلے امام کے نائب ہیں. اور ان نواب کا ایک اور طریقہ بھی تھا, کوئی مسائل ہو ان سے پوچھتے تھے, یہ امام سے پوچھ کے بتاتے تھے. 2 گئی. تیسرا خمس کا مرحلہ ہوتا تھا, مال امام کا, ان کے ذریعے سے امام تک پہنچتا تھا. تو یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. پہلے کون ہے؟ عثمان ابن سعید عمری. یہ 10ویں امام کے صحابی بھی ہیں, 11ویں امام کے صحابی بھی ہیں اور 12ویں امام کے نائب ہیں. اور بعض نے ان کو 9ویں امام کا صحابی بھی لکھا ہے, لیکن 10ویں امام کے صحابی تو ہے ہی ہیں. تو لوگ نام دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں, بھائی عثمان ابن سعید امام کا نائب اور نام ایسا. تو بھائی دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اگر تو کسی کے نام کی وجہ سے کام پہنچ رہا ہو, دیکھنا ہوگا کام کتنا بڑا ہے. اچھا یہ جو یہ نام اب آ گیا, چلے میں نام پہ 2 منٹ رک کے بات کرتا ہوں, میں نے آج تک نہیں کی. بعض اوقات ہمارے یہاں لوگ لے آتے ہیں کہ بھائی فلاں 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 نام علی کے بیٹوں کے بھی تو تھے, تو علی نے ان کی محبت میں رکھے. تو پہلی بات تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نام رکھنا دلیل محبت نہیں ہوتا. میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کو. چلیں علی پہ تو بعد میں بات کریں گے. دوسرے خلیفہ کی قاتل کا نام کیا ہے؟ شیعہ بھول گئے کیا ہے؟ نہیں معلوم کسی کو؟ یہ خلیفۃ المسلمین ہے. خلیفۃ المسلمین کا ہے, مومنین نہیں کا. بھائی صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پریشان میں آدھا لے لیتا ہوں, آدھا یہاں نہیں بول پاؤں گا. اچھا ان کا نام ہے ابو لؤلؤ فیروز. ٹھیک ہے, فیروز نام ہے. تیسرے خلیفہ کی قاتل کا نام بتا دیں. چلیں جو انہوں نے لکھا ہے انہیں کے یہاں سے بتا دیں, ہمارے یہاں تو بات اور چلی جائے گی نا. انہوں نے ایک بندہ متعارف کرایا ہے تاریخ میں, جس نے بعد میں شیعوں کو بھی بنا دیا تھا تیسرے خلیفہ کو قتل کر کے. کون؟ عبداللہ ابن سبا. کیا نام ہے؟ عبداللہ. چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے علی. علی کے قاتل کا نام عبد الرحمن ابن ملجم. نام کیا ہوا؟ عبد الرحمن. فیروز, عبداللہ, عبد الرحمن. سوال کروں میں آپ سے, کیا یہ 3 نام آج مسلمانوں میں رکھے جاتے ہیں؟ فیروز, عبداللہ, عبد الرحمن.
تو کیا آپ کا یہ نام رکھنا اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ اپنے خلفائے راشدین کے قاتلوں سے محبت کرتے ہیں؟ بھائی محنت ہے میری تو بھائی اگر تو وہاں دلیل محبت نہیں ہے تو یہاں دلیل محبت کیسے ہے؟ اور اچھا پھر محبت دو طرفہ ہوتی ہے. اگر علی نے فلاں 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 کی محبت میں رکھے تھے تو پھر فلاں 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 کے دکھائیے کسی ایک بیٹے کا نام حسن ہو, حسین ہو. اچھا یہاں روک کر ایک اور بات, جائیں تاریخیں پڑھیں, اب اس موضوعات پر کتابیں آ چکی ہیں, تحریف الاسماء اولاد المعصومین اردو میں بھی چھپ چکی ہے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ کچھ نام تو تھے ہی نہیں نا. نام عمرو تھا, آپ نے واو مٹا کے پتہ نہیں کیا کر دیا. نام عمران تھا, آپ نے قافیہ دیکھا ایک جیسا ہے عمران کا, عین میم رے الف ہٹایا, عین سے میم صلوات پڑھ گیا محمد. تو اچھا, اور اگر بعض اوقات ایک نام پہ بڑا مسئلہ ہے تو اس میں مولا علی کا قول بھی موجود ہے. پوچھا مولا آپ کے بیٹے کا نام عثمان ہے؟ اولاً تو میں نے کہا یہ روایات بڑی ضعیف ہے, مگر اگر مان بھی لی جائے تو پھر نام پوچھنے والے سے پوچھیے کس کے نام پہ رکھا ہے. تو علی سے پوچھیے یا علی کیوں رکھا ہے؟ تو علی نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا ہے. صحابی رسول, جنت البقیع کے پہلے مدفن, پہلی شخصیت جو بقیع میں دفن ہوئی, حافظ قرآن عثمان ابن مظعون. اچھا اگر تو نام پہلی بات رکھ لیا جائے تو پوچھا جائے گا کیوں رکھا. اب امام کے نائب کا نام بھی یہی ہے, عثمان ابن سعید. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر تو نام رکھا گیا تو وہ مولا کا ماننے والا ہے, ممکن ہے اس نے اسی نام پہ رکھا ہو جس نام پہ علی نے رکھا ہے. دوسری بات, اس نام کا فائدہ دیکھیے کیا ہوا ہے. غیبت کبریٰ کے اندر اور غیبت صغریٰ کے اندر شیعوں کو حدیث چاہیے معصوم کی, اور بنی عباس کے دور میں شیعوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے. کبھی یہ موضوع بھی رکھیے کہ وہ دور کیسا تھا. شیعوں کو تلاش کرتے تھے, کربلا کیوں 2 سے 3 مرتبہ امام حسین کا روزہ گرایا گیا بنی عباس کے دور میں. تو بھئی روزہ گراؤ, جو شیعہ ہوں گے وہ گھروں سے باہر نکلیں گے, پکڑ کے مار دیں گے. آپ کو معلوم ہے تاریخ میں کیا ہوتا رہا ہے. بنی عباس کے دور میں اسی 90-10 امام کے دور کے بعد یہ سڑکوں پر شہزادی کا نام لکھ دیتے تھے. کہ اچھا اس سے ہوگا کیا, کہ جو اپنا پاؤں بچا کے چلے سمجھ جانا شیعہ ہے, گرفتار کر لینا. یہ جو ناحیہ لفظ آیا ہے اس کی بھی تاریخ ہے. ناحیہ یعنی کہیں سے بھیجا ہوا. تو یہ لفظ آئمہ نے دیا تھا اپنے شیعوں کو کہ تم اونچا اونچا ناحیہ بولو تاکہ سامنے والا شیعہ سمجھ جائے کہ یہ امام کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. سبزی والے سبزی میں خط چھپا کے لاتے تھے, اور شیعوں کے محلے میں جہاں کسی 1-2 شیعہ کا بھی گھر ہو, ناحیہ ناحیہ کہتے گزرتے تھے. وہ شیعہ گھر سے سمجھ جاتا تھا, سبزی لینے کے بہانے امام کا خط لے لیتا تھا. ایک دور ہے, یہ موضوع الگ ہے. تو بھئی غیبت صغریٰ میں اگر عثمان نام رکھا جا رہا ہے تو اس نام کی برکت یہ ہے کہ حکومت کی نظریں اس شخص سے ہٹ گئی. یہاں نظریں ہٹی, وہاں اس نے امام کا کام کیا. موقع ملا نا. اور ایک جملہ دے کے اور جا رہا ہوں, یاد رکھیے گا امام کا فعل نا قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. صرف پاکستان کے شیعوں کے لیے امام نے تھوڑی کام کرنا ہے, صرف ہندوستان کے شیعوں کو اسوہ کامل تھوڑی دینا ہے. بھئی ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جائے تو قتل کر دیا جاتا ہے, جہاں سجدے گاہ رکھی جائے تو مار دیا جاتا ہے. امام وقت ہوتا ہے, امام معصوم ہوتا ہے, قیامت تک کے لیے کام کرے گا. اے میرے شیعوں, اگر کبھی ایسا مرحلہ آ جائے کہ تمہیں ایسا نام رکھنا پڑ جائے تو خبردار ان کی نیت سے نہ رکھنا, میرے صحابی کی نیت سے رکھ لینا, تاکہ تمہارا دل بھی پاک رہے, تمہاری زندگی بھی چلے. اچھا, اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس کی بھی شرح نہیں کر پاؤں گا. تقیہ ایک الگ موضوع ہے. جاب بچانے کے لیے تقیہ نہیں ہوتا, مال بچانے کے لیے تقیہ نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ اگر آپ کو 100% یقین ہو میری گردن کٹے گی تو ایک راہ ہے, انتخاب کرنی ہے تو کیجئے. محسم نے نہیں کی, آج کرنا چاہتے ہیں کیجئے, مگر یہ یاد رکھیے ظہور کے متعلق روایت ہے, جیسے یہ امام کا ظہور ہوگا دنیا سے تقیہ اٹھا لیا جائے گا. تقیہ اٹھا لیا جائے گا. امام کی غیبت صغریٰ میں 4 نائب. خوش تو نہیں پڑ رہا, میں نے کہا تھا کہ آج تھوڑی گراں گفتگو ہوگی. 4 امام کے نائب, عثمان ابن سعید, عثمان ابن سعید کے بعد محمد ابن عثمان سعید, یہ امام کے 40 سال نائب رہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسرے حسین ابن روح 21 سال نائب رہے. علی ابن محمد السمری
3 سال، 70 سال کا یہ زمانہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ امام نے جو توقی میں بتا چکا کسے کہتے ہیں، آخری نائب علی ابن محمد السمری کو لکھی. کہا دیکھو یہ توقی آ چکی، اس کے جملے تھے. کہا کہ تمہاری موت میں 6 دن رہ گئے، 6 دن بعد تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اور بتا دو ہمارے شیعوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو کہ جو، اب پورا جملہ سناتا ہوں، آدھا پڑھا جاتا ہے، شرح بعد میں کروں گا. سیحہ آسمانی اور خروج سفیانی سے پہلے ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے اس کو جھٹلا دو. اب کوئی نائب میں نہیں بنا رہا، نیابت ختم. علی ابن محمد السمری پہ 329 ہجری ختم ہو گئی. اب جب یہاں ختم ہوئی تو اس زمانے کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو زمانہ شروع ہوا غیبت کبریٰ. فرق کیا ہے؟ غیبت صغریٰ میں کچھ نائب امام نے معین کیے کہ جن کے ذریعے سے امام شیعوں سے رابطے میں تھے. غیبت کبریٰ میں امام کا کوئی نائب نہیں ہے. یہ عقیدہ باندھ کے چاہیے. کوئی اولاد امام ہوگا احترام کیجئے، شاہ صاحب میں بھائی ہم بھی احترام کریں گے، نائب امام کوئی نہیں ہوتا. دیکھیے غیبت کبریٰ اور صغریٰ میں فرق یہ ہے، صغریٰ میں بعض لوگوں سے ملاقات میں تھے، کبریٰ میں کسی سے ملاقات نہیں کریں گے. اور اچھا اب میں نے یہاں روک کر ایک بات کہہ دی جو میں نے حدیث آغاز میں سنائی تھی. غیبت صغریٰ میں خاص شیعوں سے ملیں گے، خاص شیعوں کو ان کے مکان کا معلوم ہوگا، اور غیبت کبریٰ میں خاص موالیوں کو. تو پھر اس حدیث کو یہاں سے کیسے ملائیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملیں گے، یہاں آپ کہہ رہے ہیں کچھ کو ملیں گے، یہاں امام کہہ رہے ہیں جھٹلا دو. اور اچھا ایک طرف امام کہہ رہے ہیں جھٹلا دو، اور ایک طرف خود اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ اگر صاحب الزمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ کرو. اس کا معنی کیا ہے پھر؟ غیبت کبریٰ میں کیا کریں؟ اچھا امام نے جو جملے کہے نا غیبت کبریٰ کے بارے میں کہ بھائی صرف خاص موالیوں کو پتا ہوگا. اور اچھا ایک جملہ اور، لا یثبت ولا امامتہ الا من صحت معرفتہ. صرف غیبت کبریٰ کے زمانے میں جس میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس کی امامت پر، 12ویں کی امامت پہ وہی مستحکم رہے گا، وہی ثابت قدم رہے گا جو ان کی صحیح معرفت رکھتا ہوگا. اب یہ صحیح معرفت کیا ہے؟ یعنی معرفت غلط بھی ہوتی ہے. کسی مقام کی کسی تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ معرفت کا مرحلہ عجیب ہے. معرفت ہے بھی ان کی اور مانگنی بھی ان سے ہے، ملے گی بھی ان سے اور ہے بھی ان کی. تو کہا معرفت ہو ان کی، اور انہی کی معرفت کے درجوں میں ایک درجہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں علم حاصل کرو، ان کے بارے میں جانو، ان کے بارے میں تفکر کرو، ان کے بارے میں پڑھو، ان کے لیے کچھ کرو. یہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ معرفت میں کیا کیا آتا ہے. اچھا اگر غیبت کبریٰ میں ملیں گے نہیں تو پھر وہ اعمال کیوں بتائے گئے؟ اچھا میں دیکھوں گا آج میرا، حالانکہ میں اعمال بتاتا نہیں ہوں ممبر سے بیٹھ کے کبھی، اگر میں نے دیکھا آپ کا مزاج میرے ساتھ رہا تھوڑا سا اور، تو شاید ممکن ہے میں کچھ سنیں گے سنوان سے. اگر تو جی مانا تو پیش کر دوں گا کچھ اعمال. بھئی غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ. اب غیبت کبریٰ میں جب کہا کہ ملیں گے نہیں، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں اعمال کرو نظر آئیں گے، میں اس حدیث کا سہارا لے رہا ہوں کہ جو میں نے یہاں سنائی بہت بار ہے، مگر شرح آج الگ عنوان سے کر رہا ہوں. ہماری غیبت کی مثال، ہمارے بیٹے کی غیبت کی مثال، ہمارے 12ویں کی غیبت کی مثال، ہمارے سیدہ کے 11ویں بیٹے کی غیبت کی مثال ہر لہجے سے آئی ہے. ایسی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج، کہ وہ غیبت میں تو چلا جاتا ہے مگر فیض دے رہا ہوتا ہے. تو یہاں روک کر یہاں تک تو آپ سنتے ہیں، میں ایک سوال کروں آپ سے، بادلوں کے پیچھے جو سورج ہوتا ہے وہ ہر ایک کے لیے غائب تھوڑی ہے. وہ ان کے لیے غائب ہے جن کی پرواز بادلوں سے نیچے کی ہے. اگر تو پرواز بادلوں سے اوپر کی آ جائے تو جو سورج سب کے لیے غائب ہوگا تمہارے لیے درجہ ظہور رکھے گا. اگر ایسا پرندہ ہو جس کے پرے پرواز میں اتنی طاقت ہو کہ بادلوں سے اوپر آ جائے. اب پرواز سے مجھے علی کا جملہ یاد آ گیا نہج البلاغہ کا، فرماتے ہیں واللہ لا یرقى الی الطیر، اللہ کی قسم علی کی بلندیوں تک کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. تو بھئی اگر تو کوئی پرندہ ایسا ہو، چلے پرندہ ہٹ کے امام ایسا ہوتا ہے جو قیامت تک کے لیے بات کرے، تو بھئی کوئی اگر ایسا ہے آج کے دور میں جہاز میں بیٹھ گیا، امام کو تو معلوم تھا کہ لوگ جہاز میں بیٹھیں گے،
تو بھائی اگر جہاز میں بیٹھ گیا بادلوں سے اوپر آ گیا تو وہ سورج میاں جو آپ کے لیے غائب تھے میرے لیے درجہ ظہور رکھتے ہیں. امام نے مثال سورج کی نہ دی ہوتی تو میں نہ دیتا. تو یعنی سورج بھی بادلوں کے پیچھے جائے گا تو ہر ایک کے لیے غائب نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں جن کے لیے درجہ ظہور رکھے گا. تو پھر امام کے لیے کیا کریں؟ کیوں کہا گیا کہ بھائی جب کوئی کہے. اور اچھا بار بار ایک جگہ نہیں دوسرے 3 سے 4 مقامات کے ائمہ سے مروی ہے جو ملاقات کا دعویٰ کرے جھٹلا دو، جو ملاقات کا دعویٰ کرے جھٹلا دو. اچھا تو پھر ملاقات کریں گے کیسے اگر تو ہوگی نہیں؟ اس کا معنی یہ کب ہے کہ نہیں ہوگی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ملاقات ہوگی زبان پہ تالا لگ جائے گا. اب میں 2 انداز سے ایک حدیث سے سمجھاتا ہوں ایک منطقی دلیل سے. سوال کروں میں آپ سے جس سے محبت ہو نا. بچوں کی زبان میں کہوں گا تو بچے مسکراتے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بھائی جب معشوق سے مل کے آتے ہیں تو گھر آ کے ملاقاتیں بیان کی جاتی ہیں. جس سے محبت ہو جب اس سے مل کر آتے ہیں تو گھر آ کے ملاقاتیں بیان ہوتی ہیں. ایسا معشوق و محبوب جھوٹا ہے. اگر وہ چاہتا ہے ملاقاتوں میں دوام رہے تو اس کی زبان خاموش رہے. اب میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. پوچھا گیا کہ جب مولا ملاقات کریں گے یا ہر ایک سے ملاقات کریں گے کیا وقت ظہور پتہ چلے گا؟ اچھا علی ابن یقین صحابی ہیں ساتھ امام کے. ان کے والد نے ان سے کہا کہ تمہارے ائمہ سب کچھ جانتے ہیں تو وقت ظہور معین کر دیں. اور اچھا لطیف بات ہے ادھر بھی حدیثیں ہیں کہ وقت ظہور معین کرنا بھی منع ہے. کافر تک کہا گیا اس کو کہ جو ظہور کا وقت معین کرے. کہا اچھا اگر جانتے ہیں تو معین کیوں نہیں کرتے؟ کہا اگر معین کر دیں گے تو لوگوں میں عقیدہ انتظار ختم ہو جائے گا. بابا جملہ ان کا سمجھا میں دیتا ہوں. اگر امام کہہ دیتے 2025 میں آئیں گے تو ہی میرے پردادا تو انتظار نہ کرتے. سیدھی سی بات ہے. عقیدہ صلوات پڑھیے. اگر تو وقت معین کر دیں گے تو حدیث سے مخالف ہے. اگر میں کہہ دوں 1500 سال بعد آ جائیں گے, ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا علم کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ شاید کوئی ایسا موقع بنے کہ ظہور قریب ہو جائے. وقت معین کرنے کی ممانعت حدیثوں میں آئی ہے تو میں وقت معین کر نہیں سکتا. ہاں میں اس پہ آؤں گا. ابھی علامات دیکھ کر میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ میں بیان کرتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مجھے اگر موقع رہا میں کچھ جملے علامات پہ بھی کہنا چاہتا ہوں تو وہاں یہ موضوع آ جائے گا, مگر یہ یاد رکھیے 12ویں امام کے عنوان سے کچھ چیزیں آپ کو منع ہیں. ہمارے یہاں مومنین کو پتہ نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ امام کا جو اسم گرامی ہے وہ غیبت میں لینا حرام ہے. امام کا نام ہے میم ہے میم دال. امام کے عنوان سے حرام ہے غیبت میں امام کو اس نام سے بلانا. حالانکہ پہلے معصوم کا بھی یہی نام ہے. پہلے معصوم کے نام سے لیجئے. 12ویں کی نیت سے آپ کی ائمہ نے منع کیا ہے یہ نام لینے کا, اور وجہ بھی ہے کہ جس نے نام لیا اس نے سمت کو معین کیا. جس نے سمت کو معین کیا اس نے دشمنوں کو مہدی کا پتہ دیا. جس نے دشمنوں کو پہنچایا وہ ہلاک ہوا. اسی طرح امام کا ایک لقب ہے, میں ابھی نہیں لوں گا, اس کا ایک ادب ہے. 8ویں امام نے سکھایا. اب یہ بات آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ لقب اس کا عربی جو مطلب ہے وہ قیام کرنے والا. اکثر وہ نام لیا جاتا ہے, وہ نام لے کے اب آگے آل محمد کہتے ہیں. کاف الف یہ اور میم. اس کا ایک ادب ہے کہ جیسے آ جائے تو اپنی جگہ سے بلند ہو جاؤ. یہ آداب ہے امام سے متعلق. امام کے نام آ جائیں تو سر پہ ہاتھ رکھو. 8ویں امام کرتے تھے تو یہ کچھ آداب. انہی میں ایک ادب یہ ہے کہ امام کا ظہور کا وقت معین کرنا کہ اس تاریخ پہ اتنے عرصے بعد آ جائیں گے. ممانعت ہے, اجازت ہی نہیں ہے. بات پہنچی ہے. انہی میں ایک گفتگو کی کیا ملیں گے نہیں جو میں کہہ رہا تھا کہ پہلی وجہ اگر بتا دیا جائے کہ کب آئیں گے تو شوق انتظار ختم ہو جائے گا. دوسری وجہ کہ اگر تو امام سب سے ملنے لگ جائیں تو پھر لوگ انتظار ہی نہیں کریں گے, بھائی مل ہی رہے ہیں. اور اگر ملنے لگ جائیں تو پھر غیبت کبریٰ کا مقصد فوت ہو جائے گا. پھر تو غیبت صغریٰ ہی ہے کہ جہاں کچھ لوگوں سے مل رہے ہیں.
تو یہاں پہ ملاقات کے بیان پہ پابندی ہے، امام نہیں ملیں گے، یہ کب کہا ہے؟ اب میں اتنی دیر کی گفتگو کے بعد جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں آج پڑھی کیا ہے کہ امام ملاقات تو کریں گے. اور اچھا امام کی غیبت، حدیث ذہن میں آگے پیش کرتا ہوں. کسی نے معصوم سے پوچھا غیبت کی وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا کیا خضر نے موسیٰ کو بتایا کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ کہا نہیں کیا. کیا خضر نے بتایا دیوار کیوں تعمیر کی؟ کہا نہیں بتایا. کیا خضر نے بتایا بچے کو کیوں مارا؟ کہا نہیں بتایا. کہا کب بتایا؟ کہا جب ملاقات ختم ہو گئی فاصلہ آنے لگا. کہا ہمارے مہدی کی غیبت بھی ایسے ہے، جب تک غیبت رہے گی تمہیں مسئلہ اور وجہ پتہ نہیں چلے گی. غیبت کی وجہ تب ہی معلوم ہوگی جب غیبت کا تمام ہو جائے گا. یہ حدیث ہے. آگے بڑھ کے اب جو میں نے آیت پڑھی، کیا آپ نہیں دیکھ سکتے اپنے امام کو؟ سورہ مبارکہ قیامہ قرآن کا 75واں سورہ، اور یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس سورے کو پڑھیے گا. اس سورے میں زیادہ تر گفتگو یہاں تو قیامت کی ہوئی ہے، یا امام کے ظہور کے منظر بیان ہوئے ہیں، یا امام کی رجت کے منظر بیان ہوئے ہیں. شرط ہے کہ ایمان کی عینک سے پڑھیے گا، ورنہ یہ قرآن ہے. ربا تعالی القرآن بل قرآن یلانو، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے. عقدوں سے عقیدے کو بچا لیتا ہے قرآن، عقدوں سے عقیدے کو بچا لیتا ہے قرآن. مومن کو بصیرت کی دعا دیتا ہے قرآن. الفاظ کی ناموس بچانی ہو تو اکثر منکر سے معانی کو چھپا لیتا ہے قرآن. قرآن ہے سورہ قیامہ، قرآن کا 75واں سورہ. اور یہ جملہ میں بہت کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کا عدد، قرآن کے اعداد، قرآن کے شمارے، ان سب میں معجزہ ہے. اور علم الاعداد نیومرولوجی معصور علم ہے. 75واں سورہ ہے، 7 اور 5 12. اور نام کیا ہے؟ سورہ قیامہ. اور یہ بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بیوم القیامہ، قسم نہ کھاتا مگر کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی. اور یہی رمضان میں بیان کر چکا ہوں اصول کہ اگر اللہ کسی شے کی قسم کھائے تو اللہ کو شے سے محبت ہے. اللہ اعتبار دلانے کے لیے قسمیں نہیں کھاتا، یہاں تفصیل سے پڑھ چکا ہوں. تو بھئی یہ کون سی قیامت ہے جس سے اللہ کو محبت ہے؟ اللہ قسم کھا رہا ہے. مجھے معلوم ہے، میں نے گفتگو روکی ہے، امام کو دیکھنا. اللہ کہہ رہا ہے قیامت کی قسم. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قرآن میں جتنی جگہ، موقع نہیں ہے موضوع الگ ہے، قیامت یا قیامت کے اگر نام آئے ہیں مختلف تو ان میں بیشتر سے مراد امام مہدی ہے. چاہے وہ یوم الدین ہو، چاہے وہ قیامہ ہو، چاہے وہ یوم الحسرہ ہو، ساعہ ہو، ساعت ہو. قیامت کے بیشتر ناموں میں جملہ کہہ چکا ہوں. ایسا امام ہے نا جس کا نہ آنا بھی قیامت ہے، جس کے آنے کے بعد بھی قیامت ہے. اور یہ جملہ بھی درست کیجیے، آج کل شیعہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. بھائی تم ظہور کو بھول گئے ہو. ابھی ظہور ہوگا، ظہور کے بعد رجت ہوگی، رجت کے بعد ہر امام آئے گا، ہر امام آنے کے بعد ہر امام اپنے اپنے مخصوص سال کی حکومت دنیا میں کرے گا. اس کے بعد کہیں قیامت آئے گی. یہ جملہ بدلیے کہ قیامت قریب ہے، کہا کیجئے ظہور قریب ہے. ظہور کو یاد کیجئے کہ قیامت کی قسم. اور اچھا میں نے کہا علم الاعداد، سورہ نمبر 75 حاصل کیا ہوا 12 7 اور 5. لفظ قیامہ کاف یہ الف میم ہے. قیامہ عربی میں قیامہ ہے، عربی میں، اردو میں آپ کہتے ہیں قیامت، عربی میں قیامہ ہے. کاف یہ الف میم ہے. کاف کی عدد ہے 100، یہ کہ 10. کتنے ہو گئے؟ 110. الف کے 1 111، میم کے 40 141، ہے کے 5 156، 1 5 6 6 6 12. لفظ قیامہ بھی 12 کا عدد دے رہا ہے. یہ ایک راز کی گفتگو ہے، اس کی شرح نہیں کروں گا. اسی سورہ قیامہ میں اللہ نے آیت نمبر 22 اور 23 نازل کی. سینہ تھام کے سنیے گا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک قسم میں نے آپ لوگوں سے یہ بھی تو کھائی ہے نا، جو آیات میں پورے لاہور میں کہیں نہیں پڑھتا وہ میں یہاں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ 1.5-2 سال کی میری محنت ہے یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ، چہرے، یومئذ ناظرہ، چہرے اس دن خوش ہو جائیں گے.
बामुसर्रत हो जाएंगे, बा रौनक हो जाएंगे। कब? इला रब्बिहा नाज़िरा, जब अपने रब को देखेंगे। क्या करेंगे? अब मैं आयत का तर्जुमा दोबारा करने लगा हूँ, मुझे एक बार और लुत्फ लेने दें। अगर मैं खुद लुत्फ नहीं लूँगा तो लुत्फ दे नहीं पाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ आयतें ऐसी, इनका जायका ही और है। वजूहन यौमइज़िन नाज़िरा, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा, वजूहन यौमइज़िन, चेहरे उस दिन, नाज़िरा, ये नाज़िरा ज़वाद के साथ है, अगला नाज़िरा ज़ोई के साथ है। नाज़िरा, नुज़र पाएंगे, बामुसर्रत हो जाएंगे, चेहरे उस दिन खुश हो जाएंगे। कब? इला रब्बिहा नाज़िरा, जब अपने रब को देखेंगे। समझिए अब इस आयत को, वहां से मत समझिएगा। उन्होंने तो चेहरे वाला अल्लाह बना दिया, उनके यहाँ तो रिवायात है भूरे बाल है अल्लाह के, अल्लाह पाँव समेट के अर्श पे बैठा है। तो भाई ऐसा हाथ पाँव वाला खुदा तो हम नहीं मानते। कुरान कह रहा है कि रब की ज़ियारत होगी, यानी इसी मजमे के सामने बहुत बार पढ़ चुका हूँ, सीने पे हाथ रख के दोबारा सुनिएगा, शरा नहीं करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, और वो दिन जब ज़मीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। उसकी शरह में बहुत बार कर चुका हूँ, अब वो मौका ही नहीं है, अब तो मैं आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ भाई। और वो दिन जब चेहरे बामुसर्रत हो जाएंगे, कैसे? अपने रब की ज़ियारत से। अच्छा, यहाँ रब्बुल आलमीन की बात थोड़ी हो रही है, अपने रब की ज़ियारत से। तो भाई अपने रब की ज़ियारत ये क्या लहजा है? घर में तो माँ बाप भी आपके रब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिरहुमा कमा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे दो रब। तो ये रब्बुल आलमीन थोड़ी हैं दोनों। मैं कौन सा रब्बुल आलमीन की बात कर रहा हूँ? मेरा अच्छा हो रहा है भाई। मैं कौन सा रब्बुल आलमीन की बात कर रहा हूँ? अपने रब की ज़ियारत करेंगे, तो यानी ज़ियारत तो होगी। अब जब ज़ियारत होगी तो मसला है कि अच्छा रब की ज़ियारत है, रब की ज़ियारत आसान होती है? मूसा बेहोश हो गए थे, गए थे। मुश्किल मरहला है, मैं पेश करता हूँ भाई। मूसा बेहोश हो गए थे, हालांकि वहां भी रब की थोड़ी थी, वो रिवायत दोबारा नहीं पढ़ूंगा। इस जगह पे उस रिवायत को मैं बहुत खुमियादा झेल चुका हूँ। कर्रोबियीन बहरा, तो भाई रब की ज़ियारत कोई आसान मरहला है? अच्छा फिर ये भी अजीब हुआ, ऐसे नहीं हो गई मूसा 30 दिन के लिए आओ, अच्छा फिर 10 दिन और बढ़ा दिया, 40 दिन। 40 दिन, और फिर जब जो भी देख के आए, देखने के बाद मूसा की आंख ऐसी हो गई कि सियाह रात में सियाह पत्थर पे चलती हुई सियाह चींटी को मूसा दूर से देखते थे। उस ज़ियारत का एक शर्फ मूसा को हासिल हुआ, रब की ज़ियारत करेंगे। अच्छा, अब रब की ज़ियारत क्या है, कैसे होगी? अच्छा, यहाँ पर रोककर मैं एक बात और समझाऊँ। मैं बहुत उन्वान से चीज़ें यहाँ समझा चुका हूँ, आज एक और उन्वान से समझा रहा हूँ। आपको रब की ज़ियारत तब समझ में आएगी जब आपको आल अल्लाह समझ में आएगा। अल्लाह, ये खामोशी बहुत खूबसूरत है। सलावत पढ़िए मोहम्मद। गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ भाई, आल अल्लाह समझ में आएगा ना तो रब की ज़ियारत। अब आल अल्लाह की तफसील कभी और से, कभी आपका भी तो दिल दलचाए कि भाई क्या बात करना चाह रहे थे। हमेशा मैं ही क्यों हरीस हूँ आपकी हिदायत के लिए। सलावत पढ़िए मोहम्मद। खुद नहीं होंगे, मुझे पढ़ना है। तो भाई आल अल्लाह, अल्लाह की आल, और ये मेरे यहाँ का नहीं, मफातिउल जिनान घरों में है, तोहफातुल अवाम घरों में है। मफातिउल जिनान में सैयदुश शुहदा की 40 की 2 ज़ियारतें हैं।
ایک تو آپ پڑھتے رہتے ہیں جس کے اندر جملہ لیستن کے غائبات کا، وہ نہیں، دوسری والی، اور امام تقی جواد کی زیارت، دونوں زیارات کو دیکھیے گا، اس میں جملہ ہے السلام علیکم یا اللہ، اے اللہ کی آل آپ پر سلام۔ تو بھائی اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ کی زیارت سے کیا مراد ہے؟ بھائی آپ نے وجہ اللہ سنا ہے نا، اسی قرآن نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قصص، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے۔ وہی سورہ رحمان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کا جلال والا چہرہ۔ اب معصوم سے پوچھا گیا یہ اللہ کا چہرہ کون ہے؟ کہا ہم۔ میں ابھی آہستہ آہستہ سمجھا رہا ہوں گا، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے، کہا اس سے مراد ہم ہیں، ہم میں وہ اللہ کا چہرہ جو ہلاک نہیں ہوتا، ہلاکت ہم سے دور ہے، ہلاکت ہم سے دور ہے، اما ہلاکت ان کے دشمنوں کا مقدر ہے، تبھی تو تاریخ میں جملہ ہے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دیکھیں گے اپنے رب کی طرف۔ اب اگر آپ آمادہ ہیں تو میں دکھاؤں ذرا، بھائی دیکھیں گے اپنے رب کی طرف۔ اچھا اس سے مراد کیا ہے؟ میں حوالہ دیتا ہوں تفسیر برہان میں، دیکھیے گا کسی ابا سلط حربی امام رضا کے بڑے خاص صحابی ہیں، امام کے پاس آئے اور یہ آیت پڑھی، کہا مولا یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف دیکھیں گے؟ تو امام نے جواب میں 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اچھا اگر میں اپنے ذریعے سے سمجھاتا تو میں بھی آیات پڑھتا، مگر میں ان صرف 2 آیات پر اکتفا کر رہا ہوں جو 8ویں امام نے پڑھی ہے۔ امام نے کہا اباسل کیا قرآن میں آیت پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہا جی مولا یہ آیت ہے؟ کہا ایک اور مقام پہ تو نے قرآن میں پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی۔ کہا مولا یہ بھی پڑھا ہے؟ کہا ابا سل جب تجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی بیعت اللہ کی بیعت، تو تجھے یہ کیوں نہیں سمجھ آتا اسی رسول کی زیارت اللہ کی زیارت؟ وَلِلَّهِ لِلذَّاتِ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ذات برد در صلوات۔ جب اللہ نے اپنی بیعت کو رسول کی بیعت کو اللہ کی بیعت کہا، رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، تو اس کی زیارت کو اپنی زیارت نہیں کہے گا۔ اور اگر جن لوگوں کو شوق ہے نا کہ قیامت میں اللہ ہی کی زیارت ہوگی، اس سے مراد اللہ کی زیارت ہے، تو زیارت کے لیے جگہ کا معین ہونا ضروری ہے، جگہ کے بعد شخصیت آئے گی تو زیارت ہوگی، اور جب وہ شخصیت آئے گی تو کوئی جگہ چھوڑ کے آئے گی، کیونکہ اگر وہاں ہوگی تو میں یہاں نہیں دیکھوں گا، یہاں ہوگی تو وہاں نہیں دیکھوں گا، اور پھر جب وہاں دیکھوں گا تو میری آنکھوں میں مقید ہو جائے گی۔ جو جگہ میں آئے، انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس میں آئے، زمان و مکان میں آئے، کہیں چھوڑ کے کہیں آئے، یعنی کہیں سے غائب ہو جائے، کہیں سے معدوم ہو جائے، کہیں سے لا علم ہو جائے، اور پھر تیسرا مرحلہ جو آنکھوں میں قید ہو جائے، وہ کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ میں توحید نہیں پڑھ رہا مگر مجھے اتنا جملہ کہنا تھا، تو بھائی خداوند متعال کی ذات نفیس تو ہو نہیں سکتی، تو پھر کیسے مراد ہم ہیں؟ وہ جو 14 کرسیاں سجیں گی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وسع کرسیہ السماوات والارض، ایسی کرسیاں جو زمین و آسمان کا احاطہ کریں گی۔ شوق ہے اگر تمہیں کرسی پہ اللہ کو بٹھانے کا تو اللہ کا جسم بناؤ، پھر اللہ کو محتاج کرسی کرو، ورنہ پھر مانو کرسی خدا کی ہے، بیٹھنے والے یہ ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ الہ ربہا ناظرہ، زیارت کریں گے رب کی، تو بھائی رب کی ان کی زیارت خدا کی زیارت ہے۔ شرح نہیں کروں گا، جملہ سن لیجئے، ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنے کے مترادف نہ ہوتا تو نبی کبھی نہ کہتے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ چہرہ علی کا عبادت خدا کی، کیا اسی کو حجت اللہ کہتے ہیں؟ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق، نعرہ حیدری،
حجت المعبود. حجت المعبود وہ تو تھا. اس کو بھی کبھی ہمیں سمجھائے کہ حجت المعبود کیا ہے. حجت المعبود انشاءاللہ موقع رہے گا تو شاید حال اللہ کے ساتھ بات کروں اس پر. بھائی یہاں تک گفتگو آ رہی ہے آپ کو کہ اللہ کو دیکھنا ہے تو بھائی اللہ کا چہرہ تھا تبھی تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اس سے اچھا میں کیسے سمجھاؤں. یہاں روک کر میں بات کر رہا ہوں, مجھے محترم کا سوال بھی ذہن میں ہے, صرف اشارہ کروں گا, اس کی شرح بھی میں قرض لے کے جا رہا ہوں اپنے اوپر جب کبھی آپ بلائیں گے انشاءاللہ زندگی رہی. بھائی دیکھیے تو اب جب غیبت ہے تو میں نے کہا کہ اللہ کو دیکھنا تو آپ نے ہے, کچھ لوگ دیکھیں گے نا, خدا کو دیکھنے کا شوق آپ سب کو ہے. آدمی بھائی کیسے, بھائی امام کو دیکھنا ہے تو امام کو دیکھنا, خدا کو دیکھنا ہے, اسی کو حجت خدا کہتا ہے نا. اسی لیے جب ظہور کی علامات بیان کر رہے تھے, یہ جب موضوع پڑھوں گا مستقل تب دوبارہ سناؤں گا, مگر امام کے صحابی ہیں مولا کے, اور کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق, جلد نمبر 2 ہے, اور جس باب میں دجال کے متعلق احادیث بیان ہوئی ہیں شیخ صدوق اس کو وہاں لائے ہیں کہ علی ممبر پہ تھے اور علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, سوال کرو اس سے پہلے مجھے کھو دو. کہا تو مولا کا صحابی ہے ساسا ابن سوہان. ساسا کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا علی متی یخرج الدجال, دجال کب آئے گا. تو علی نے سنا, اور جانتے ہیں دجال کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ امام کے آنے سے پہلے آئے گا, تو یعنی اس کی علامات امام کے ظہور کی علامات میں بھی آئیں گی. تو علی نے جملہ کہا اقعد یا ساسا بیٹھ جاؤ, ساسا بیٹھ جاؤ, قد سمع اللہ کلامک, اللہ نے تمہاری بات کو سن لیا اور اب اللہ کا ارادہ ہے تمہیں جواب دے. اس جملے کے بعد ساسا نے علی کو سجدہ نہیں کیا, اسی کو شیعہ ہونا کہتے ہیں. ساسا جانتے ہیں اللہ اور حجت اللہ کا تعلق کیا ہے. یہ ایسے ہی صادق و امین نہیں ہے, ان کے لیے بہت آسان تھا اپنے آپ کو سجدہ کروانا, مگر جو ان تک آیا انہوں نے کہا سجدہ وہاں کرنا, انہوں نے ضربت سجدے میں کھائی تاکہ صاحب سجدہ بچ جائے. میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں, شرح نہیں کروں گا کبھی بھی. آج پتہ نہیں مجھے کیوں اس طرح تقریر آ گئی. لوگ کہتے ہیں علی عبادت کرتے تھے, علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے, علی روزے رکھتے تھے, علی ایسے عابد تھے. بے شک علی عابد ہیں, لیکن علی عبادت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ علی کو عبادت کی ضرورت تھی. آج بتا سن لیجئے, علی عبادت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ علی کو عبادت کی ضرورت تھی. بھئی علی کا جملہ ہے نا, پروردگارہ تیری عبادت نہ جنت کے شوق نہ دوزخ کے خوف, بل وجدتو کا احل للعبادت, تجھے عبادت کے لائق پاتا ہوں. علی خدا کو بھی لائق عبادت پائے تو عبادت کرتا ہے. تو اچھا علی عبادت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ علی کو عبادت کی ضرورت تھی. جملہ محفوظ کیجئے گا, علی اس لیے عبادت نہیں کرتے تھے کہ علی کو عبادت کی ضرورت تھی. علی نے اس لیے عبادت کی کہ اگر علی عبادت نہ کرتے تو علی کی ہوتی. انہوں نے سجدہ کر کے بتایا ہے ہمارا کوئی خدا ہے, ہمارا بھی کوئی خالق ہے, ورنہ ان کے لیے کیا مشکل تھا. وہ ایک مصرع ہے نا کہ اب مجھے یاد آ گیا, مظہر عابدی صاحب کراچی کے ہمارے شاعر ہیں کہ حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے, حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے تو پھر اہل جہاں اپنا خدا تبدیل کر لیتے, تو پھر اہل جہاں اپنا خدا تبدیل کر لیتے. نوسیری دیکھ لیتے گر رخ عباس جھولے میں, نوسیری دیکھ لیتے گر رخ عباس جھولے میں, علی سے معذرت کر کے خدا تبدیل کر لیتے. عبادت ہو رہی ہوتی یہاں 14 خداؤں کی, جو طرز زندگی اہل کے ساتھ تبدیل کر لیتے. یہ ان کی امانت داری ہے اپنے منصب سے. تو کہا کیا, جب ساسا نے کہا بسم اللہ, اچھا یہ جو انہوں نے کہا نا میں ہی ہوں اپنی عبادت کرتا ہوں, ہمارے یہاں احادیث کے بعد میں ابھی کہتے ہیں نا جتنا کوئی سن سکے اتنا پڑھو, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. تو جو جملہ اس طرح کا ہے نا عبد وانا المعبود, ہمارے یہاں احادیث کے اندر
میں چاہتا ہوں انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد, ابھی تو نہیں, اب محرم سر پر ہے, ایک آپ سے نشست مستقل سوال و جواب کی رکھی جائے تاکہ میں سن سکوں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ احادیث مشکلہ ایک باب ہے, مشکل حدیثیں, کہا اس سے مراد کیا ہے؟ کہا جھوٹی نہیں ہے مگر ان کو سمجھنا ضروری ہے, وہ جملے سے ان کی شرح ضروری ہے. مثال آپ نے یہ حدیث کہی, مولا علی کا فرمان, انا اصغر من ربی سنتین, میں علی اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. سمجھیے اس کو, انہوں نے یہ حدیث کہی. اس کا فی الوقت میں ایک جملے میں یہ جواب دوں گا کہ ایسی حدیثیں سن کر امام کے ظہور کی دعا کیا کیجیے. اگر ہر بات مولانا سمجھائیں گے تو مولا سے کیا سنیں گے؟ تو یہ شاید اس لیے بھی ہے کہ آپ مولا سے سنیں. باقی ان کی شروحات ہیں جو میں یہاں بھی پیش صرف اس انداز سے کہہ دوں گا کہ علی مرتضیٰ ہے جو علی العظیم کی عبادت کر رہا ہے, تو پھر جس کی ہو رہی ہے وہ بھی علی ہے, جو کر رہا ہے وہ بھی علی ہے. سلامات پڑھیے محمد وعلی محمد. میں نے کہا نا ان کی شرح میں کر سکتا ہوں مگر اتنا جملہ کافی ہے. تو بھائی کیا ہوگا, آپ زیارت کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اللہ کی, اور اچھا آپ زیارت کرنی ہے. ساسا نے جب علامات بھی پوچھیں تو امام نے کہا اللہ نے سن لی, اللہ جواب دینا چاہتا ہے, یہ حجت خدا ہے. تو اب خدا کی زیارت ایسے تو نہیں ہوگی نا, اس کے لیے کچھ اہتمام ضروری ہے. 4-5 منٹ اگر اوپر ہو جائیں سنیں گے, سماعت کریں گے. بھائی دیکھیے, اللہ کی زیارت میں بہت چیزیں مانع ہو جاتی ہیں. اب یہاں سے شاید گفتگو تھوڑی خشک ہو جائے, لیکن آپ کے لیے شاید تحفہ بھی ہو جائے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اللہ کی زیارت نہیں کرنے دیتی. ان میں پہلی چیز بڑی آسان سے سامنے کی گناہ. گناہ ہو تو اللہ کی زیارت نہیں ہوتی. امام کا فرمان ہے, چھٹے امام کا, فرمانے لگے اذا اذنب رجل, اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے, خرج من قلبہ نقطۃ اسوداء, اس کے دل سے کالا نقطہ نکلتا ہے جو اس کے دل پہ غالب آ جاتا ہے. تو جب دل میں ظلمت ہو, دل کالا ہو جائے تو نور کیسے آئے؟ نور کو لانے کے لیے ظلمت کو دور کرنا ہوگا. اب آپ کیا مولانا سیدھے لفظوں میں کہیں نا گناہ سے بچنا ہوگا, تو یہ تو سب کہتے ہیں. بھائی دیکھیے, گناہ سے بچنا تو ہے, گناہ سے بچنا بہت آسان ہے. کسی نے نا امام سے پوچھا, چونکہ ماہ رمضان گزرا ہے, کہا مولا روزے کیوں رکھے گئے؟ کہا اللہ نے ماہ رمضان کے 30 دنوں میں تمہیں حلال سے روکا ہے. پانی پینا حلال تھا, کھانا کھانا حلال تھا. کہا اللہ نے تمہیں حلال سے روکا اور تم رکے. اللہ نے تمہیں حلال سے روک کر بتایا کہ حلال سے رکنا کتنا آسان ہے, تو پھر حرام سے رکنا کتنا آسان ہوگا. کہا گناہ سے رکنا. اچھا, گناہ سے رکنے کے بہت طریقے, میں ایک طریقہ آپ کو ہدیہ کر کے جا رہا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آئے گزشتہ برس, کہنے لگے مولانا مجھے عادت ہے ہاتھ اٹھانے کی. گناہ ہے, میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں, تو کیسے روکوں؟ میں نے کہا کہ وعدہ کر کے جائیں گے مجھ سے؟ کہنے لگے جی فرمائیے. میں نے کہا مجھے بتائیے, یوں تو آل محمد کے ہر فرد پہ جان قربان, لیکن ہوتا ہے نا دل کا رجحان, دل کا میلان, دل کا توسل ایک خاص شخصیت سے زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ کا کس جانب ہے؟ کہنے لگے مولا عباس. تو میں نے کہا مجھ سے ایک وعدہ کر کے جائیے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا جب ہاتھ اٹھانے لگیں گے نا تو آپ لبوں سے کہیں گے یا عباس, یہ وعدہ کر لیں. میں 1 مہینے کے بعد ہوا ہے. کہنے لگے مولانا عادت چھوٹ گئی. میں نے کہا کیسے چھوٹی؟ کہا جب ہاتھ اٹھاتا تھا نا تو اب چونکہ آپ سے وعدہ کر چکا تھا یا عباس, کہا فوراً دماغ کہتا تھا کہہ کیا رہا ہوں, کر کیا رہا ہوں. ان کے ناموں میں فیض ہے, ان کے نام میں فیض ہے. بڑی خام خیالی ہے نا لوگوں کی کہ تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کیا ہے. میں تقویٰ سمجھا دیتا ہوں آج, اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, قرآن کا سب سے بڑا منصب تقویٰ ہے. اللہ نے انسان, انسان کے بعد اسلام, اسلام کے بعد ایمان, ایمان کے بعد اگر کچھ مانگا ہے تو تقویٰ مانگا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے قریب خدا کے وہ ہے جو متقی ہو جائے. تو یہ تقویٰ ہے کیا؟ یہ ان لفظوں الفاظ میں سے کہ جو اتنے مستعمل ہیں. نیکی کیا ہے؟ نیکی نیکی ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ تقویٰ ہے. آج تقویٰ کا معنی سمجھ کے جائیے گا مجھ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, چونکہ میں نے ماہ رمضان کی مثال دی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے واجب کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر ہوئے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اچھا, روزے میں کیا ملے گا؟ تقویٰ. روزہ رکھیے, میں نے آپ سے کہا جائیے پانی پی لیجیے, کوئی نہیں دیکھ رہا.
تو آپ نے مجھے ایک جواب دیا جو کہ میں نے تجربے میں دیکھا ہے. آپ نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا, خدا دیکھ رہا ہے. خدا کی پرواہ کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. یہاں روکوں گا تھوڑی آپ کو. جن کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہو, جن کا کہنا خدا کا کہنا ہو, اگر کوئی ان کا پاس کرے اور یہ سوچے مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بحث کہیں اور کیجئے کہ غیر اللہ کون ہے اور وہ کون ہے کہ جو اللہ کے غیر نہیں ہے, جو اللہ کی نمازوں میں اللہ کے ساتھ ساتھ شامل ہیں. میں بھی اس کو رک نہیں رہا. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے علی دیکھ رہے ہیں, معصوم کی نگاہ کا کمال دکھاؤں. مسائل نہیں پڑھ رہا. علی کو رسی ڈال کے گھر سے لے کے چلے تھے. ابو ذر نے تلوار کھینچی, کہا سلمان تلوار. کہا ابو ذر تلوار چلانے کا مرحلہ ہوتا تو علی سے اچھی کوئی تلوار نہیں چلاتا. کہا میں علی کی نگاہوں میں دیکھ رہا ہوں, علی حکم کریں گے تو تلوار نکالوں گا. بعض علماء کہتے ہیں یہیں سے وہ ایک درجے کا جو فرق آپ سنتے ہیں نا, سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر اور ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر. کہا علی کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں. معصوم کی طرف دیکھنا ہی تقویٰ ہے. اللہ نے اس گھر کی پاسداری کا نام تقویٰ رکھا ہے. میں آپ پنجاب میں مجلس پڑھ رہا ہوں, اللہ نے اس گھر کے حیا کرنے کو تقویٰ کہا ہے. تو بھئی تقویٰ آئے گا کیسے؟ ان کا وجود گناہ سے بچنا ہے نا. تو گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر وقت تمہیں لحاظ رہے تمہارا امام تمہیں دیکھ رہا ہے. عادت بنا لیں, سب کو ذمہ داری دے کے جا رہا ہوں, جس شخصیت سے دل قریب ہے جیسا بھی گناہ ہے, ایک قسم تو کھا لینا میرے ساتھ کہ وہ کرنے سے پہلے ان کا نام لوں گا. نہ چھوٹے تو بات ہی کیا ہے. اور اچھا گناہ ہو جائے تو ہمارے, میں سنا رہا ہوں, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. علی ابن ابی طالب بیٹھے تھے تو ہمارے یہاں لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر بات پہ استغفر اللہ کہنے کی. تو ایسے ایک صاحب گزرے علی کے پاس سے, اور علی نے سنا, انہوں نے کہا استغفر اللہ. تو علی نے دیکھا اور کہا سکلت کا امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. کہا تدری مال استغفار, کیا تو جانتا ہے استغفار ہے کیا؟ الاستغفار ہوا درجۃ العلیین, استغفار بلند لوگوں کا کام ہے. وہوا اسم ستۃ وہوا اسم واقع علی ستۃ معان, یہ وہ کام ہے جو 6 کاموں کے اوپر منحصر ہے. کیا کون سا کام؟ استغفار. امام نے کہا پہلا الندم علی ما مضی, گرا تو نہیں گزر رہا. کا پہلا یہ کہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ, علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں ورنہ نہ پڑتا. کا دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں سے چھوڑ دینے کا وعدہ کرو. کا تیسرا یہ تم پر مخلوق خدا کی حقوق تھے سب ادا کرو. کا چوتھا یہ تم پر اللہ کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا شروع کرو. کا پانچواں یہ کہ تم نے خود کے بدن کو گناہ کی لذت کی عادت ڈال دی, اب اس کو اللہ کی عبادت کی لذت کی عادت ڈالو. اور کا چھٹا یہ گناہ کرتے وقت تمہارے بدن پہ گوشت آ گیا, اس گوشت کو عبادت کر کر کے پگھلاؤ. جب یہ 6 مرحلے گزر جاؤ تو کہو استغفر اللہ. علی بول رہے ہیں کہ گناہ سے بچیے, اپنے امام کو پکاریے. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, میں نے کہا نا معرفت ان کی انہی سے ملے گی. تو اس غیبت کے زمانے میں امام کو ملنا ہے تو گناہ سے پاک ہونا ہے, گناہ سے پاک ہونا ہے یا مہدی ادرکنی. اس سے بہتر کون سا طریقہ ہے گناہ سے پاک ہونے کا؟ فخر کیجئے ایسا امام آپ کو ملا ہے کہ جو اعمال کو, میں اور اچھا ہو کے کہوں, جو نیکیوں کو گناہوں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. اس کی شرح نہیں کروں گا. کہ اچھا گناہ سے بچیے, سب کہتے ہیں کیسے بچیے؟ اپنے امام کا خیال کیجئے. کر لیا آپ نے, اب کریں کیا؟ میں نے کہا تو شاید 1-2 باتیں کروں آپ سے. امام سے ملاقات کے, امام کو دیکھنے کے, امام کی زیارت کے بہت سے اعمال معصومین نے بتائے ہیں. ان میں 1 سے 2 میں ذکر کر دوں, گفتگو تمام نہیں کر دوں گا. پہلا آئمہ سے مروی ہے, فرمانے لگے دعائے مجیر 7 دن 7 مرتبہ روزانہ اس نیت سے پڑھو کہ مجھے امام زمانہ نظر آئے, مجھے امام کی زیارت ہو. دعائے مجیر اس نیت سے پڑھو کہ مجھے امام کی زیارت ہو. 7 مرتبہ 7 دن, کوئی بھی وقت معین کر لیں. شرط کیا ہے؟ باوضو ہو کر. انما کا امام ہے,
نجس مقام پہ نہیں آئے گا. کب وضو ہو کر. اور اچھا اس میں عجیب ایک بحث ہے, اس میں جملہ بار بار ہے دعائے مجیر میں, آجرنا من النار, آجرنا من النار یا مجیر, آجرنا من النار یا مجیر. اسی سے ملتا جلتا جملہ آپ دعائے جوشن میں کہتے ہیں, خلصنا من النار, خلصنا من النار. معنی ایک ہی ہے, پروردگارہ آگ سے نجات دے دے, پروردگارہ آگ سے نجات دے دے, پروردگارہ آگ سے نجات دے دے. تو کیا یہ آگ جہنم ہے؟ اللہ کی قسم اگر علی کو مان کر دی آپ نے جہنم ہی میں جانا تھا تو ایسے ماننے پہ تحفہ ہے. علی کو مان کے بھی جہنم میں جاؤ گے. مجھ سے کسی صاحب نے ایک روز کہا, کہنے لگے, اب وہ مولانا, وہ کراچی کے مفتی ہیں, میرے بڑے مجھ سے کچھ زیادہ محبت ہے ان کو, تو مجھے ایک بار کہنے لگے مولانا اگر آپ قیامت پہ پہنچے اور اللہ آپ کو جہنم میں ڈال رہا ہوا اور اللہ نے کہا کہ جہنم میں ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ تم علی سے محبت کرتے ہو اور ابھی تم توبہ کر لو تمہیں جنت میں ڈال دوں گا, تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کو علی کی محبت کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے؟ تو میں نے کہا پہلی بات تو میں نے کسی یزید کو تو خدا مانا نہیں, دوسری بات اگر یہ کہہ بھی دیا گیا مجھے تو میں قبول کروں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں جس جہنم میں میں علی کی محبت میں داخل ہوں گا میرے داخل ہوتے ساتھ وہ جنت بنے گی, کیونکہ کسی اور کا شرف نہیں, علی کے محب کا شرف ہے, جس کے لیے حدیث آئی کہ جب علی کا چاہنے والا جہنم کے اوپر سے گزرے گا تو جہنم کی آگ نیچے سے پکارے گی, جز یا مومن فقط اطفا نورو کا لہبی, اے مومن جلدی گزر جا, تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے. کہا تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے. تو دعائے مجیر, دعائے مجیر کیا کہا اس میں بار بار؟ پروردگارہ آگ سے بچا, آگ سے نجات دے, آگ سے. تو جہنم ہے. عربی کا ایک معقولہ ہے, الانتظار و اشد من القتل والانتظار و اشد من النار. جدائی بھی آگ ہوتی ہے, انتظار آگ ہوتا ہے. انتظار کر رہے ہیں مولا, آگ میں جھلس رہے ہیں, ہمیں اس انتظار کے مرحلے سے گزار, انتظار سے نجات دے, اس آگ سے نکال, ہمارے امام تک پہنچا. آجرنا من النار. اور ویسے بھی نار, نون الف رے, ان تین سے شیعوں کا کیا تعلق بھائی؟ نون الف رے نار, تو بھائی آپ کا کیا تعلق ان تین سے؟ نجات دے. دعائے مجیر 7 دن 7 دفعہ رات میں یا کوئی بھی وقت معین کریں. کا دوسرا عمل کا, اچھا اس ہر عمل کے اندر نیت کیا ہوگی؟ امام کی زیارت ہو جائے, امام کی زیارت ہو جائے. دوسرا عمل کا روزانہ امام کو دیکھنے کے عنوان سے زیارت جامعہ کبیرہ پڑھو. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, حوزہ علمیہ کے اندر بھی جتنے بڑے علماء سے میں نے کوئی نسخہ جب مانگا, کچھ پڑھنے کے لیے مانگا, تو 2 چیزیں ان کی زبان سے مسلسل میں نے سنی, اور وہ کہتے ہیں, اور یہ آزمائی بھی بات ہے, کہ ان 2 کے بغیر کوئی روحانیت کو نہیں پا سکتا, مقامات کو نہیں پا سکتا. کا کیا؟ کا زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ کبیرہ. جامعہ کبیرہ واحد وہ زیارت ہے جو آپ کے 10ویں امام سے ہے, اور واحد وہ زیارت ہے جو ہر امام کے روزے میں پڑھ سکتے ہیں آپ, ہر امام کو مخاطب کر کے. اور وہ زیارت ہے جس کو پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے. ایسے فضائل بیان ہو رہے ہیں تمہاری توحید نہ خراب ہو جائے. پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو, السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی. سلام و محمد کے نہیں, نبوت کے اہل بیت پر, سلام و رسالت کی کان پر. کان یعنی کیا؟ آدم بھی ان سے, نوح بھی ان سے, عیسیٰ بھی ان سے. والمختلف الملائکہ, فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ پر سلام. ومحبت الوحی, اس مصدر پہ سلام جہاں سے وحی پھوٹتی ہے. ومیزان الاعمال, وہ ترازو جن پہ ایمان تولے جائیں گے, اعمال تولے جائیں گے. کا روزانہ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھو اس عنوان سے کہ تمہیں امام نظر آئے. 2 عمل, چلے میں 2 عمل اور بتا دیتا ہوں اور تمام. کا تیسرا عمل, مولا کی زیارت چاہتے ہو, زوال کے وقت 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھو امام کے لیے.
سورہ قدر میں آپ کے امام کا ذکر ہے، تنزل الملائکہ، جو امر نازل ہوتا ہے تو بھائی اولی الامر پہ آتا ہے، کہ اس نیت سے پڑھو کہ تمہیں امام نظر آئے، امام نظر آئیں گے۔ ایک اور عمل بیان کر دیتا ہوں، کہ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز امام زمانہ کو ہدیہ کر کے پڑھیے، 2 رکعت نماز۔ جب وہ تمام ہو جائے تو یہ خاصا مجرب عمل ہے، آ گیا ہے لبوں پہ تو بتا رہا ہوں، ورنہ اس معاملے میں اتنا اچھا نہیں ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھیے، ہدیہ امام زمانہ۔ اس کے بعد حکم ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح لیجیے ہاتھ میں اور 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیے۔ دعا کیا ہے؟ یا نور النور، یا مدبر الامور، بلغ منی روح محمد و ارواح آل محمد تحیت والسلام۔ یہ جملہ 100 مرتبہ پڑھو۔ یا نور النور ہے نور بالائے نور، یا مدبر الامور اے تمام امور کی تدبیر کرنے والے، بلغ منی بھیج میری طرف سے، روح محمد و ارواح آل محمد، محمد و آل محمد کی روحوں کو، ارواح کو، تحیت والسلام، بادب سلام کا 100 مرتبہ یہ پڑھو، اس نیت سے کہ امام زمانہ کی زیارت ہو، تمہیں زیارت ہوگی۔ اور ایک آخری جملہ خود امام کا، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو، من ارادت ان یرانی، تم میں جو چاہتا ہے کہ مجھ مہدی کو دیکھے، فلیتوسل بأمی، تو میری ماں سے توسل کرے، میری ماں سے توسل کرے۔ اب اس میں 2 معنی نکلتے ہیں، چاہے بی بی نرجس کے عنوان سے امام کو کچھ ہدیہ کیجیے، اور ایک تسبیح جو میں پڑھتا ہوں میرے دل کے بہت قریب ہے، یہ میں بیان نہیں کرتا لیکن آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، یبن الزہرا بے حق کے امو کے زہرا ادرکنی، اے زہرا کے بیٹے، آپ کو اپنی ماں زہرا کا واسطہ میری مدد کیجیے۔ کہ یہ وہ اعمال ہے کہ تم اپنے امام کو، کہ جب تمہیں خصوصاً ظہر کی نماز کے بعد تو 100 بار کا حکم ہے، اور ویسے بھی جب درود پڑھو تو پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، وعجل فرجہم کہنے کا یہ شرف ہوگا، تمہیں امام کی زیارت ہوگی۔ اب چاہے خواب میں ہو چاہے حقیقت میں ہو، چونکہ حدیث ہے جس نے ان کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا۔ تو یہ بتا رہا ہے اعمال کا سلسلہ کہ سورج نظر آئے گا، مگر بادلوں سے اوپر آؤ، سورج کو دیکھو، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اور جس کو نظر آئے گا اس کی زبان پہ تالا لگ جائے گا، ہر بات ہر ایک سے بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ یہ جتنی ملاقاتیں مولا سے چھپی ہیں نا، یہ ان لوگوں کے مرنے کے بعد انہوں نے ڈائری میں لکھ لیا، صفوں پہ لکھ لیا، بعد میں ملی چھاپ دی گئی، اور موجودہ دور میں کسی مجتہد، کسی آیت اللہ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں امام زمانہ سے ملتا ہوں۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے درست کرے، کوئی امام زمانہ سے نہیں ملتا، جو ملتا ہے اس کی زبان پہ تالا ہے۔ میں نے تو اعمال بیان کر دیے، پہنچیے سورج تک۔ انہی اعمال میں ایک بہترین ذریعہ اپنے گناہ بخشوا کر امام سے قریب ہونے کا آنسو، آنسو ولا آپ کئی نہ بدلن دموئے دمعہ، اس امام کو آنسو بھیجیں کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے۔ وہ امام جو سب کا پرسہ لینے کے لیے آتا ہے، سب کا وارث امام۔ شوال کی تاریخیں ہیں نا، وہ امام، کبھی سوچا ہے آپ نے بیٹا زندہ ہو اور باپ اور ماں کی قبر کو کوئی توڑ دے، قیامت آ جاتی ہے بیٹے کے لیے، میرے باپ دادا کی قبروں کو توڑ دیا گیا، میری ماں کی قبر کو مسمار کر دیا، ٹوٹی ہوئی قبر نظر آتی ہے نا تو بڑے کہتے ہیں لگتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ وہ امام جو 11 اماموں کا وارث ہو، دیجئے پرسہ حسن کی ٹوٹی ہوئی قبر کا، دیجئے پرسہ محمد باقر کی ٹوٹی ہوئی قبر کا، دیجئے پرسہ سید سجاد کی ٹوٹی ہوئی قبر کا، دیجئے پرسہ بی بی زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر کا۔ برداشت نہیں کریں گے آپ، دیجئے پرسہ امام صادق کی ٹوٹی ہوئی قبر کا۔ شوال کا مہینہ ہے نا، امام صادق کی تاریخ شہادت قریب ہے 15 شوال، وہ امام جس کی قبر کو بھی توڑ دیا گیا،
बड़ा हक है आपका इमाम सादिक पे गिरिया करने का। क्या कहा जाता है आपको? मकतब जाफरिया। आपका मौला इमाम जाफर सादिक, वो गरीब इमाम, वो मजलूम इमाम कि जो इतना बड़ा अज़ादार है कि मदीने के लोग कहते हैं मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे। हम मदीने के रहने वाले मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे, बल्कि उस गली से गुजर पड़ जाता था जिस गली में इमाम सादिक का घर था। का जैसे ही चांद नजर आता था, इमाम जाफर सादिक के घर से इतनी चीखों की आवाज आती, इमाम रो रो के कहते वाह हुसैना अजरुकुम अल्लाह। आपका अज़ादार इमाम, आपका सादिक मौला। अज़ादारों, रावी कहता है जब हाकिम वक्त ने इमाम सादिक के घर को आग लगाई ना, एक मर्तबा इमाम का घर शोलों में जलने लगा। हाँ अज़ादारों, दूसरी मर्तबा है जब मोहम्मद की औलाद मदीने में हो और घर पे आग लग जाए। का जैसे एक मर्तबा मौला के घर को आग लगी ना, इमाम सादिक जल्दी से घर से बाहर आए, जमीन पे बैठ गए। मौला के खादिम कहते हैं हम आग को बुझा रहे थे, हमने देखा इमाम सादिक बुलंद आवाज से रोने लगे। कहा हम मौला के करीब हुए, कहा मौला हम आग बुझा रहे हैं, ए मौला सब्र कीजिए। कहा मौला इस तरह क्यों गिरिया कर रहे हैं? जानते हैं क्या कहा? कहा है मेरे खादिमों, मुझे शामे गरीबा याद आ गई, मुझे शामे गरीबा याद आ गई। तुम देख रहे हो मेरे घर में आ गए, मैं मौजूद हूँ, मगर मेरी बेटियां करार नहीं पा रही। कभी इस हुजरे में जाती हैं, कभी उस हुजरे में जाती हैं। हाय मेरी फूफी ज़ैनब, जब बाबा हुसैन मारे गए, चचा अब्बास मारे गए, खैमों में आग लगी, सर पे चादर न थी। ज़ैनब कभी उस खैमे में, कभी उस खैमे में। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, जब आपकी आवाज़ें बुलंद होती हैं ना, तो यही छठा इमाम मुसल्ला बिछा के आपको दुआ देता है, परवरदिगारा हमारे लिए चीख के रोने वालों पर रहमत नाज़िल कर। मौला से पूछा गया था, अरे मौला चीख के क्यों रोए? मौला ने अपने सहाबी अबू बसीर से कहा, अबू बसीर ऐसे मत रोया कर, चीख के रोया कर, बुलंद आवाज से रोया कर। का मौला वजह क्या है? का तुझे नहीं मालूम, जब से हुसैन मारे गए मेरी दादी जहरा जन्नत में ऐसे रोती है जैसे बूढ़ी माँ जवान के जनाजे पे रो रही हो। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपकी आवाजों पे रहमत नाज़िल करे। आपका अज़ादार इमाम। अज़ादारों, एक और सुनेंगे, जब एक मर्तबा मदीने में खबर आई ना कि औलादे इमाम हसन को गिरफ्तार करो, बनी अब्बास ने बड़ा जुल्म किया है, मौला हसन की औलाद के लिबास लूटे गए हैं, बीबियों को एक चादर दी गई थी जो वक्त नमाज इस्तेमाल होती थी। जब एक मर्तबा बनी अब्बास का लश्कर मदीने में गिरफ्तार करने आया ना, और इमाम सादिक को पता चला मेरा छठा इमाम आपका मौला घर से बाहर निकले, दोनों हाथों को बुलंद किया। इमाम के सर पे इमामा नहीं था, इमाम के पाँव में नालैन नहीं थी, बहुत तेज तेज कदम लिए, फौज के आगे आए, का खबरदार हसन की औलाद को गिरफ्तार ना करो। अज़ादारों, एक मलून कहता है मैंने लोहे का ताजियाना पूरी ताकत के साथ जाफर सादिक की कमर पे मारा, का जैसे मारा इमाम का कुर्ता चाक हुआ, का जैसे चाक हुआ मैंने दोबारा मारा, इमाम का लहू निकला, का मैंने तीसरी मर्तबा मारा, जाफर सादिक जमीन पे गिरे और एक जुमला कहा, नाना गवाह रहना, ये आपका मदीना है, मैं जंग नहीं करूंगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। दीजिए कुर्सा बीबी, आपका गरीब बेटा। अज़ादारों, मौला को ताजियानों से मारा गया। अज़ादारों, एक जुमला और सुनिए, मंसूरे तबान की ये मलून ऐसा मलून था, इसका मशगला था जब ये शराब पी लेता और शराब के नशे में मस्त हो जाता, इसकी आदत थी ये बार बार कहता जाफर सादिक को गिरफ्तार करके लाओ, मैं जाफर सादिक को गिरफ्तार
گرفتاری کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور ایک جملہ اور کہتا تھا کہ جس حالت میں دیکھو گرفتار کر لینا. عزاداروں بہت بار تو ایسے بھی ہوتا تھا امام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, سپاہی دیواریں پھلانگ کے آتے تھے, امام کا امامہ اتار کے امام کے گلے میں باندھ کے امام کو کھینچ کے لے کے جاتے تھے. عجب نہیں کہتے ہوں گے دادا علی یہ وہی مدینہ ہے جس میں آپ کے گلے میں رسی. عزاداروں جب بار بار امام کو دربار میں لایا جاتا تھا نا تو ایک دن منصور نے کہا اے صادق آل محمد میں نشے میں تھا, مجھے معاف کر دیں, اگر آپ کا کوئی حکم ہے تو کیجئے. جانتے ہیں امام نے کیا کہا کہ منصور دیوان کی اگر میری کوئی بات ماننا چاہتا ہے تو ایک کام کر, مجھے بار بار دربار میں مت بلایا کر, میری غیرت گوارا نہیں کرتی. تو شراب کی حالت میں ہوتا ہے, مجھے بار بار دربار میں بلا لیتا ہے, مجھے دربار میں مت بلایا کر. ہاں عزاداروں امام صادق مرد ہیں مگر مرد کے لیے بھی شرابی کے دربار میں جانا بڑی ذلت کی بات ہے, بڑی تکلیف کی بات ہے. سلام امام صادق کی پھوپھی زینب پہ, یزید جیسا شرابی رسیاں باندھ کے زینب کو لایا گیا, علی کی بیٹی شرابیوں کے مجمع میں. اجرکم اللہ. امام نے کہا مجھے بار بار دربار میں مت لایا کرو. عزاداروں انگور کے ذریعے سے جب مولا کو 13 شوال کو زہر دیا گیا نا تو مولا کے صحابی کہتے ہیں ہم امام کی خدمت میں آنا شروع ہوئے. یہ وہ موقع تھا کہ ہم نے امام کو 15 شوال کے قریب عجیب حالت میں دیکھا کہ مولا کو بھر بھر کے سانس آتا تھا, کہ مولا کو بھر کے سانس آتا تھا, پھر مولا کو غش آتا تھا, کہ مولا غش میں چلے جاتے تھے, پھر اٹھتے تھے. ہم گریہ کر رہے تھے, کہا گریہ نہیں کرو مجھے زہر مل چکا, کہ پھر غش آتا تھا. کہ آخری دن وہ دن تھا جب امام صادق کے لبوں سے خون نکلنا شروع ہوا. ہم نے دیکھا امام صادق کے ہاتھوں سے خون نکلنا شروع ہوا, کہ مولا کو بہت بھر کے سانس آیا, امام کو غش آیا, پھر اٹھے, پھر غش آیا. کہ یہی وہ کیفیت تھی جب اپنے بیٹے کو قریب بلایا, کہ موسی کاظم وہ دیکھو میرے نانا رسول اللہ آ گئے, اے میرے بچے وہ دیکھو میرے بابا علی مرتضی آ گئے, اے موسی کاظم وہ دیکھو میری ماں زہرا آ گئی. کہ ایک مرتبہ امام کو آخری ہچکی آئی, ایک مرتبہ خانہ امام صادق سے انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا بلند ہوئی. عزاداروں آخری منزل لے رہا ہوں, بہت گریہ کرو گے. امام کا جنازہ بڑی شان سے مدینے میں تیار ہوا. تاریخ میں اہل بیت کے گھر میں کسی کا جنازہ اتنا بڑا نہیں تھا, اتنی شان کا نہیں تھا. عزاداروں اب تم برداشت نہیں کرو گے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا. وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ امام صادق کا جنازہ وہ واحد جنازہ ہے, وہ آخری جنازہ ہے سیدہ کے گھر کا جس کو مدینہ نصیب ہوا. اجرکم اللہ. امام صادق کا جنازہ وہ آخری جنازہ ہے جس کو مدینہ نصیب ہوا. اس کے بعد سیدہ کا کوئی بیٹا پورے بغداد میں, کوئی خراسان میں, کوئی سامرہ میں, محمد کی بیٹی کا گلستان صحرا میں بکھر گیا. زہرا کے بچوں کو مدینہ میں قبر نہ ملی. ہائے جعفر صادق. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یا محمود و بحق محمد, یا اعلیٰ بحق علی, یا فاتر و بحق فاطمہ, یا محسن و بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین, و بحق تسعة المعصومین من ذریة الحسین.
عشق صدر الحسین بظہور الحجہ. پروردگارہ ان آنسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ان آنسوں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے پرسے کو قبول فرما. امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارہ سب کے دامن کو گوہر حاجت سے لبریز فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما. جو رزق کے لیے پریشان ہیں ان کو کشادہ رزق عطا فرما. پروردگارہ تمام تر بلیات سے مومنین کو محفوظ فرما. پروردگارہ بہت دعائیں ایسی ہیں لبوں پہ نہیں آ سکتی، تو علیم بذات الصدور ہے، ان دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگارہ امام صادق کے امتحان کا واسطہ ہمیں دنیاوی اخروی امتحانوں میں کامیابی عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں عزا و ولایت میں مستحکم فرما. پروردگارہ مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمیں مکہ مدینہ ایران عراق شام کی زیارات نصیب فرما. پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ آل محمد کے دشمنوں کو غارت فرما. پروردگارہ واسطہ امام صادق کا سب کے دامن کو گوہر حاجت سے لبریز فرما. پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن سمجھا، ان کے ذریعے سے ہمیں سنت رسول سمجھا، ہمیں ان کے دیدار سے مشرف فرما. پروردگارہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارہ جناب سیدہ کے محموم دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. جو بیمار ہیں بحق کے سید سجاد، اس امام کا واسطہ جس کو شام غریبہ میں تازیانے مارے گئے، بیماروں کو شفا یابی عطا فرما. پروردگارہ امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. مر جائیں تو قبروں سے اٹھا کے یوسف زہرا کے جمال جہاں آرا سے آنکھوں کو منور فرما. ان تمام دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم حسن ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ابا الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء والفقراء معین الضعفاء والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم ایھا المدفون بعزتوس السلطان علی بن موسیٰ الرضا راضی بالقدر القضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجك وسهل الله تعالی مخرجك وزهورك وجعلنا من أعوان